اگر آپ اپنی نوکری پر خود سے زیادہ محنت کر رہے ہیں نا تو آپ زندگی میں زیادہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ اگر آپ روزانہ بس اٹھ کر کام پر جا رہے ہیں اور آپ کو اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کا وقت ہی نہیں مل رہا، آپ کو اپنی سوچ کو بڑھانے کا وقت نہیں مل رہا، تو آپ زندگی میں ہار رہے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، آپ کو نوکری وہ تو دوبارہ مل جائے گی، آپ پیسہ بھی دوبارہ کما لیں گے، لیکن آپ کا وقت وہ محدود ہے۔ اور اس وقت میں جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہوگا، یا جس نے آپ کہہ لیں سب سے زیادہ تجربات کیے ہوں گے، یا جس نے اپنی ذاتی ترقی کے لیے سب سے زیادہ رابطے بنائے ہوں گے، وہی جیتے گا۔ یہ اتنا ہی آسان ہے۔ تو روزانہ ایک چیز لکھیں کہ آپ ایسا کیا کرنے جا رہے ہیں جو آپ کو ترقی کرنے میں مدد دے گا۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجی اسکلز اردو AI پوڈ کاسٹ، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ انوشا۔ ڈیئر ویورز، آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹاپ 10 رولز ٹو ون ان 2025 اور دی بیسٹ پرسنل برانڈنگ اسٹریٹجی کے بارے میں۔ اس گہرائی میں جانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان خواجہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور بہت شکریہ آپ نے مجھے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے انوائٹ کیا۔ جی، ڈی جی اسکلز PK اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے واقعی بہت ایفرٹس کر رہا ہے۔ مطلب یہ کہ ان کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور جو جاب مارکیٹ کے نئے چیلنجز ہیں ان کے لیے تیار کیا جائے، اور ان کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے ان کو بتایا جائے کہ بھائی 2025 میں کامیاب ہونے کے لیے ان کو کن چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے آپ جیسے ایکسپرٹس کو اسٹوڈنٹس کے سامنے لا رہے ہیں تاکہ ان کو مزید اچھا سیکھنے کو ملے۔ اسی سلسلے میں آج ہم کچھ اہم اصولوں اور حکمت عملیوں پر بات کر رہے ہیں جو آنے والے وقت میں، خاص طور پہ 2025 میں کامیابی کے لیے ضروری سمجھی جا رہی ہیں، خصوصاً ذاتی پہچان بنانے یعنی پرسنل برانڈنگ کے حوالے سے۔ یقیناً، اور یہ ذاتی پہچان یا برانڈنگ کا تصور یہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ صرف نام یا لوگو تک محدود نہیں ہے، یہ آپ کہہ لیں مجموعی شناخت ہے، آپ کا تاثر۔ جیسے آئیفل ٹاور کی مثال لیجئے، وہ خود کچھ نہیں کرتا، صرف موجود ہے نا؟ جی، لیکن اس کی موجودگی نے اپنے گرد ایک پوری معیشت کھڑی کر دی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا دفتر آئیفل ٹاور کے قریب ہے۔ تو ذاتی برانڈ بننے کا مطلب ہے خود کو اس قدر اہم اور منفرد بنانا کہ مواقع اور لوگ وہ خود آپ کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ ایفل ٹاور والی مثال تو بہت واضح ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عملی طور پر مطلب اس مقام تک کیسے پہنچا جائے، خاص طور پر جب ہم دوسروں کی رائے یا تنقید سے بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایک نکتہ جو مواد میں تھا وہ چوٹ محسوس کرنا چھوڑ دیں کا تھا، یعنی تنقید یا ناکامی سے زیادہ پریشان نہ ہو، بلکہ کسی ایک چیز کے بارے میں تو طے کر لیں کہ اس پر بالکل بے فکر ہو جانا ہے، کوئی کچھ بھی کہے۔ ہاں، یہ نکتہ بہت گہرا ہے۔ جب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل برداشتہ ہونا کم کر دیتے ہیں نا، تو آپ اندر سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور اپنی حقیقی خیالات اور صلاحیتوں کو زیادہ اعتماد سے سامنے لا پاتے ہیں۔ اسی سے جڑی ایک اور سوچ یہ ہے کہ زندگی کو ایک لامتنہا کھیل سمجھا جائے۔ یہ انتظار کرنا کہ جب حالات بہتر ہوں گے تب میں اپنی مرضی کا کام کروں گا، یہ اکثر بے سود رہتا ہے، کیونکہ وہ مثالی دن وہ شاید کبھی نہ آئے۔ جو کرنا ہے اس کی ابتدا وہ آج سے ہی کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، تو گویا کامیابی صرف نوکری، پیسہ یا گھر تک محدود نہیں، ایک یونیورسل گول یعنی ایک بڑے آفاقی مقصد کی بات بھی تھی، جیسے ایدی صاحب یا سر گنگا رام کی مثالیں ہیں۔ ان کے کام تو ان کے جانے کے بعد بھی زندہ ہے۔ بالکل۔ جب آپ کا مقصد صرف ذاتی فائدے سے بڑھ کر کائنات یا معاشرے کی بھلائی سے جڑ جاتا ہے نا، تو آپ کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ آپ کا کام صرف 9 سے 5 کی ڈیوٹی نہیں رہتا، بلکہ ایک مشن بن جاتا ہے۔ یہ وہ اندرونی توانائی یا اسپریچویلٹی ہے جو آپ کو اپنی انفرادیت کا احساس دلاتی ہے کہ آپ کو کسی خاص مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور اپنی صلاحیتوں کی حد کو پہچاننا اور پھر اسے مسلسل آگے بڑھانے کی کوشش کرنا، یعنی اپنا ایج تلاش کرنا اور اسے بہتر بناتے رہنا، یہ بھی ایک اہم خیال تھا۔ اکثر لوگ یا تو اپنی صلاحیت سے کم پر راضی ہو جاتے ہیں یا پھر غیر ضروری طور پر خود کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ درست کہا۔ اپنی اصل حدود کو سمجھنا اور پھر ان سے آگے نکلنے کے لیے شعوری کوشش کرنا، یہی آپ کو دوسروں سے ممتاز اور ناقابل جگہ گزینی irreplaceable بناتا ہے۔ اس کے لیے اپنے ارد گرد کا ماحول بھی وہ سازگار بنانا پڑتا ہے۔
ایسی کتابیں، گفتگو، لوگ جو آپ کو بہتر بننے کی ترغیب دیں۔ اسی کو بلائنڈرز آن کرنا بھی کہا گیا ہے، یعنی غیر ضروری چیزوں سے توجہ ہٹا کر صرف اپنے مقصد پر فوکسڈ رہنا۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ دوسروں کو خوش کرنے کے بجائے اپنی ذات سے مخلص ہوں۔ صحیح، یہ سب ذہن اور حکمت عملی کی باتیں تو بہت اہم ہیں، لیکن جسمانی اور روحانی توانائی کو برقرار رکھنے کے لیے بھی کچھ عملی مشورے تھے، جیسے رات کو سونے سے پہلے شکر گزاری کا احساس، خدا سے ایک دوست کی طرح بات کرنا اور پانی پر درود شریف پڑھ کر پینا۔ یہ کہا گیا کہ یہ مشقیں ذہنی سکون اور مثبت توانائی لا سکتی ہیں۔ جی، یہ مشقیں دراصل آپ کے اعصابی نظام یعنی نیورو سرکٹری کو متوازن کرنے اور اندرونی سکون حاصل کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ یہ توانائی کے بہاؤ اور مثبت سوچ کو بہتر بنانے کے طریقے ہیں۔ بنیادی خیال وہی ہے، اپنی اندرونی طاقت اور سکون سے جڑنا، تاکہ آپ اپنی بیرونی دنیا میں بہتر کارکردگی دکھا سکیں۔ تو مجموعی طور پر دیکھیں تو آنے والے وقت میں کامیابی کے لیے خود پر سرمایہ کاری کرنا، اپنی منفرد پہچان بنانا، بڑے مقاصد رکھنا، تنقید سے بے نیاز ہو کر آگے بڑھنا اور صحیح ذہنی رویہ اپنانا، یہ سب کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ حالات کے بہتر ہونے کا انتظار کرنے کی بجائے آج ہی سے اپنی ترقی پر کام شروع کرنا ہوگا، ہے نا؟ بالکل۔ اور اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سا غیر مرئی وسیلہ یا پوشیدہ صلاحیت آپ کے اندر موجود ہے جسے آپ نے ابھی تک پوری طرح استعمال نہیں کیا؟ آپ اس دنیا کو بہتر بنانے میں اپنا کیا منفرد کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ ڈیئر ویورز، آج کی اس گفتگو کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں۔ اگر آپ ڈیجی اسکلز یوٹیوب چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نیکسٹ پوڈ کاسٹ کا نوٹیفیکیشن آپ کو ایزیلی ملتا رہے۔ اور ہاں، ایک بات اور، جو ٹرینیز نیو بیچ کی انرولمنٹس کے ویٹ میں ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ تھوڑا صبر رکھیں۔ ڈیجی اسکلز اپنے LMS کو اپڈیٹ کر رہا ہے اور نیو کورسز جیسے UI UX ڈیزائن، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، 3D ماڈلنگ، AI with Python، Shopify ڈیولپمنٹ اینڈ ڈراپ شپنگ اور فل اسٹیک ڈیولپمنٹ، MERN، موبائل ایپ اینڈ گیم ڈیولپمنٹ اینڈ اسٹارٹ اپ اسٹریٹجیز اینڈ انٹرپرینیورشپ وغیرہ لا رہا ہے۔ جیسے ہی LMS اپڈیٹ کمپلیٹ ہوگی، ہم آپ کو کورسز کی انرولمنٹ کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔